السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا کی لالچ اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء اکرام کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلتیں دیں، لیکن اس کے باوجود وہ صراط مستقیم پر، راہ راست پر نہ آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی تم چل کر کے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، تمہیں نصیحت حاصل ہو، اور تم راہ راست پر آ جاؤ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو وضاحتیں کی جا رہی ہیں تو پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ کتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو یقیناً یہ جو ہدایت ہے اور راہ دکھانا ہے، یہ پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو جنگ احد میں تمہارے ساتھ پیش آیا، اس کو لے کر کے تم غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو، تمہیں سستی اور غم کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ یعنی اگر تمہیں جنگ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو کفار کو بھی اس سے پہلے جنگ بدر میں تکلیف پہنچ چکی ہے، اور یعنی ہم نے آزمانے کے لیے کہ ہمیشہ مسلمان ہی فتح یاب نہیں ہوتا بلکہ کبھی کافر ہی فتح یاب ہوتے ہیں، تو یہ صرف آزمانے کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ یعنی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، بھائی جب خوشحالی ہو تو ہر شخص جو ہے ساتھ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچے یا اسے کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کیا اس وقت وہ ثابت قدم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ایسا تو نہیں کہ وہ الٹے قدم پھر جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے
اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ تم میں سے کچھ لوگوں کا شہادت کا مرتبہ دے کر اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ یعنی اگر کافر مرے تو وہ ساری چیزیں اس کی برباد ہیں، لیکن اگر مومن شہید کیا جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے گا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور تطہیر ہے، اور مسلمان جو کفار کو قتل کریں تو یہ کفار کی بربادی اور ان کا استیصال ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟ یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں، ان پر عتاب ہے جو روز احد کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ یعنی بہت سارے صحابہ کرام جب کفار نے اور شیاطین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو بہت سارے مسلمان بس اس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ نکلے۔ تو اسی کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا کہ اس میں کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، یعنی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَمَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے، جب شہدائے بدر کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے، جو مسلمان وہاں حاضر نہ تھے انہیں حسرت ہوئی، انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم اس سے پہلے تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کا مرتبہ پانا چاہتے تھے، لیکن جب اب تمہیں نظر آئی ہے تم بھاگ نکلے۔ یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے زجر و توبیخ ہے۔ اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائے یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤ پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤ پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلاح دے گا۔ یعنی جو لوگ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور وہ تبلیغ دین کے لیے آئے، لوگوں تک اللہ رب العزت کے احکام پہنچا دیے، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ امت میں رہ جائیں گے، بلکہ جب انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تو عنقریب جب ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بلا لے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، ان سے پہلے بھی رسول آئے
وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہوں گے، تو کیا تم اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا شہید کر دیا جائے یا ان کا انتقال ہو جائے، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یقیناً اسی کے تعلق سے اس میں بیان کیا گیا، اور ان کے متبعین کے بعد ان کے دین پر باقی رہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو انبیاء نے تبلیغ دین کیا اس پر قائم رہیں اور اسی کے ساتھ چلیں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب جنگ احد میں کافروں نے پکارا کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام کو بہت اضطراب ہوا، ان میں سے کچھ بھاگ نکلے۔ پھر جب ندا کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کی ایک جماعت واپس آئی، حضور نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی، انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کی دین کا اتباع لازم رہتا ہے، اگر ایسا ہوتا بھی تو حضور کی دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی۔ تو جو نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے ان کو شاکرین فرمایا گیا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلا دے گا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الشاکرین ہیں۔ تو یقیناً شکر سے کام لینا چاہیے، کوئی مصیبت بھی پہنچے صبر و شکر سے، نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق